18वें चैप्टर के एंड पे देखें 25वीं आयत से यहाँ पे लिखा है, दैयकी के बारे में है। हम चंद बातें ज़रूर सीखते हैं इसके बारे में। लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू लावियों से इतना कह दे कि जब तुम बनी इसराइल से उस दैयकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दैयकी खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजरानना, और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाए जैसे खलियान के गले का गल्ला और कोहलू की मैं समझी जाती है। इस तरीके से तुम भी अपने सब दैयकियों में से तुम को बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना, और ये खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिले उनमें से उनके अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदावंद का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो वो लावियों के हक में खलियान के भरे गले और कोहलू की भरी मै के बराबर महसूब होगा, और इनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमा इज्तिमा में करोगे। और जब तुम उसमें से अच्छे हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो तुम उसके सबब से गुनहगार ना ठहरोगे। और खबरदार बनी इसराइल की मुकद्दस चीज़ों को नापाक ना करना ताकि तुम हलाक ना हो। यहां पर दैयकी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। दैयकी का हुक्म दिया गया है कि बनी इसराइल क्या देंगे, दैयकी देंगे अपनी फसलों पर, अपने मालो असबाब पर वो क्या देंगे, दैयकी देंगे। और दैयकी क्यों खुदावंद ने राइज की, क्योंकि खुदावंद ने 12 कबीले थे, 12 में से 11 को खुदा ने जायदादें दी। क्या दी? जायदादें दी, जगह दी, उनको शहर दिए। लावियों को सिर्फ शहर दिए गए और उनके साथ जो दीगर जमीनें हैं वो नहीं दी गई। सो लावियों को क्योंकि जायदादें नहीं थी दी गई, अब उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता था उस जमाने में, जब सारी सोसाइटी जो है वो ज़रात पर डिपेंडेंट है। और जो जिस तरह कहते हैं ना ज़रई मुल्क है पाकिस्तान एक, तो अब तो रह गया थोड़ा सा, लेकिन जब सारी सोसाइटी ज़रात पर डिपेंडेंट हो और आपके पास जमीन ही ना हो तो आप क्या करेंगे, कहां से खाएं पिएंगे। सो उनको जमीन ही नहीं दी गई। सो उनको कहा गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की खिदमत पर तवज्जो दो, खुदावंद की खिदमत पर दिल लगाओ। ये दैयकी लावियों की नहीं है, ये दैयकी किसकी है? खुदा की है। दैयकी किसकी है? खुदा की है। सो खुदा ने एक निजाम मुकर्रर किया कि लावियों के घराने इस तरह से चलेंगे कि वो सारे बनी इसराइल के 11 कबीलों से दैयकी को कलेक्ट करेंगे, और जो दैयकी वो कलेक्ट करेंगे उसमें से जो 10वां हिस्सा है वो कुर्बानी के तौर पर काहिनों को दिया करेंगे। और काहिनों का गुजारा कहां से होगा? काहिनों का गुजारा डेफिनेटली कुर्बानियों से, क्योंकि जब बनी इसराइल कुर्बानी के तौर पर बहुत कुछ लाते थे, जिसमें आटा भी था और जानवर भी थे, और वो हिलाने की कुर्बानी के तौर पे और पहले फलों की कुर्बानी के तौर पे वो खुदावंद के हजूर में लाते थे, और उसमें से किसको हिस्सा मिलता था? काहिन को। काहिन को सिर्फ हिस्सा मिलता था, मतलब सिर्फ हारून के घराने को। तो बाकी लावी किवें खान पीणगे? बाकी लावियों के लिए खुदा ने दैयकी का निजाम मुकर्रर किया। सो दैयकी कलेक्ट कौन करता है? लावी कलेक्ट करते हैं। कौन? लावी, जिनके पास कहानत नहीं है, जिनके पास कहानत नहीं है वो लोग दैयकी को कलेक्ट कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ खिदमात में मशगूल हैं, मसरूफ हैं। यानी अगर आप देखें कि लावी के कबीले में हजारों लोग थे, 22,000 तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो वो जो 22,000 लोग हैं जो कि लावी के घराने के थे, उनमें अगर हर बंदा भी दैयकी कलेक्ट कर रहा है तो इसराइल में टोटल कितने लोग थे? 6,03,000, ठीक है, आई थिंक 500। तो 6 लाख लोग तकरीबन 22,000 लोगों को दैयकी देंगे। अगर आप इनकम का हिसाब लगाएं तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाने चाहिए थे, लेकिन बनी इसराइल की हिस्ट्री को देखें कि कभी भी लावी उनमें अमीर नहीं रहे। सरदार काहिन तो होता था, लेकिन लावी एज ए जनरल अमीर नहीं रहे। इसकी वजह यह है कि वो भी दैयकी नहीं थे देते, और उसका जिक्र जो है वो आगे खुदा ने किया भी है मलाकी नबी की किताब में, जब कहा है कि तुम किसको ठगते हो? मुझे ठगते हो। यानी ये दैयकी लावियों की नहीं, यहां खुदा ने क्लियर किया है कि दैयकी लावियों की नहीं बल्कि मेरी है।
اور میں اس کو ان تمام خدمات کے بدلے جو لاوی کر رہے ہیں لاویوں کو دیتا ہوں. اور یہ لاویوں کے لیے ایک خاص نظام مقرر کیا گیا تھا. یہ خیر چرچ پر امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک تو سارے قوانین میچ نہیں کرتے, لاوی بھی نہیں ہے جو کہ دائیکی کو کلیکٹ کریں, اور دوسرا یہ کہ صرف مطلب بہت سارے لوگ جوڑنے کی اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کاہن تو نہیں کلیکٹ کر رہا, کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ لاوی کلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ کہانت کے علاوہ چھوٹی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو پادری صاحب کسی اور کو تو کلیکٹ کرنے نہیں دیں گے, کبھی بھی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہیکل کے لیے نہیں ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ لاویوں کے لیے ہے, ان کی ضروریات کے لیے ہے, ان کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے. کہ آپ کا تعلق لاوی کے قبیلے سے اور آپ کو زمین تو دی نہیں گئی, تو اب آپ خرچے اپنے کہاں سے پورے کریں گے؟ سو جو باقی لوگ ہیں وہ لاویوں کو اپنی دائیکی دیا کرتے تھے. وہ یہ نہیں تھے کرتے کہ میں کسی کاہن نو لب کے جا کے دائیکی دے کے آواں, اور اس کو ڈائریکٹلی جس طرح سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ صرف پادری صاحب نو دینی ہے تو انہوں نے ہاتھ سے دینی ہے, تے خبردار کسی دوجے گرجے سے بھی نہیں دینی. تو یہ تو ریسٹرکشنز ہم نے ساری خود لگا لی, کیونکہ نئے عہد نامے میں دائیکی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. نئے عہد نامے میں فری ول گیونگ کا کانسیپٹ ہے, یعنی آپ اپنی مرضی سے دیں. دائیکی صرف لاویوں کو سپورٹ کرنے کے لیے خدا نے قانون مقرر کیا تھا. اور اس کے بعد نئے عہد میں جب بھی آپ جتنے بھی حوالے آپ کرنتھیوں کے خط میں دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ وہ لوگ جو بھی دیں وہ اپنی خوشی سے دیں, وہ دل کی خوشی سے دیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دائیکی کیونکہ واجب نہیں ہے, کیونکہ لاوی نہیں ہے, کیونکہ کہانت کا نظام نہیں ہے, کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پادریاں نو زمین نہیں ملی تو باقیاں نو مل گئی, تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اس لیے خدا نے ان کو کیا تھا کیونکہ ان کو جائیدادیں زمینیں نہیں دی گئی تھیں, سو ان کے گھرانوں کے خرچے چلتے رہیں, اس لیے خدا نے یہ نظام مقرر کیا تھا. اور اب تو پادری شاید زیادہ امیر ہوتے ہیں جنتا سے, جو بڑے بڑے پادری ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پادریوں کو اب کہا گیا کہ نہیں ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہونی چاہیے, ان کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے اور یہ صرف دائیکی پہ گزارا کریں گے. یہ سارے قوانین یہاں پر نہیں ہیں. یہاں پر آپ جو بھی دیتے ہیں وہ خداوند کی بادشاہی کی وسعت کے لیے دیتے ہیں, اور پادری صاحب بھی اسی میں سے اپنے خرچے کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بادشاہی کا کام کر رہے ہیں, اور اس میں سے وہ تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا ان پر استعمال ہوتا ہے جو کہ خداوند کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ایک کوئی فل ٹائم بندہ کام کر رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ یہاں سے ہی کھائے گا. کلام میں کیا لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. مطلب یہ ہے کہ جب وہ بیل چل رہا ہوتا تھا نا, وہ گندم کے دانوں کو پیس رہا ہوتا تھا, تو اس کا منہ نہیں تھے باندھتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک تو ساتھ ساتھ گھومتا رہتا تھا, دوسرا تھوڑی تھوڑی وہ کھاتا رہتا تھا. تو اگر وہ منہ بند کر دیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ تو اس لیے اس کا وہ منہ بند نہیں کیا جاتا تھا. سو اسی طرح پادریوں کا بھی منہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پادریوں کی انکم کو روک نہیں سکتے, کیونکہ جو وہ کام کر رہا ہے اسی سے ہی اس نے کھانا پینا ہے. مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. لیکن دائیکی کے نام پر لوگوں کو ڈرانا, دھمکانا, ان کو اس قسم کی دھمکیاں دینا کہ اگر آپ دائیکی نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر مصیبت آئے گی, آپ کے گھر میں برکت اس لیے کیونکہ نہیں ہے کیونکہ آپ دائیکی نہیں دیتے, یہ تعلیم خداوند کے کلام کی نہیں ہے. ہاں, اس کو آپ دینے کے تعلق سے ضرور دے سکتے ہیں کہ بعض اوقات آپ خداوند کے حضور میں کچھ بھی نہیں دیتے اور آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس کو دائیکی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. آپ دیں, جو بھی دیں دل کی خوشی سے دیں, کھلے دل سے دیں, جتنا دے سکتے ہیں دیں, کیونکہ سٹینڈرڈ کیا یسوع مسیح نے مقرر کیا تھا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دیں, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. وہ کانٹیکس تو یہ تھا کہ اپنا دل دولت کی طرف نہیں خداوند کی طرف لگاؤ. لیکن بات اس سے کیا اخذ ہوتی ہے کہ آپ کو اس دنیا کی دولت سے محبت کرنی ہی نہیں ہے. جو میکسیمم کر سکتے ہیں آپ کریں, اور کوشش کریں کہ دائیکی سے بہتر ہی کریں, تاکہ آپ کا دل آپ کو کبھی الزام نہ دے. یہ ایک فارمولا ہے
کہ اگر آپ دائیکی کو نہیں بھی مانتے تو کوشش کریں کہ کم از کم 10% تو دیں ہی، کیونکہ یہ ایک بڑا ریزنیبل اماؤنٹ ہے خدا ان کے گھر میں دینے کے لیے، کسی لا کے تحت نہیں، کسی بندش کے تحت نہیں، بلکہ دل کی خوشی سے 15% کر لیں، 12 کر لیں، کم زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن جو دیں دل کی خوشی سے دیں، اور کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ اس سے کم نہ ہو. کم ہوگا تو کل کو آپ کے دل میں آئے گا کہ یار میں پتہ نہیں پیسے نہیں دینا پورے. اس سوچ سے بچنے کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کو رول کے طور پہ نہیں، لیکن اس کو ویسے وہ زندگی میں اپنا لیتے ہیں کہ کم از کم وہ 10% ضرور دیتے ہیں، جو کہ مختلف خادمین کی رائے یہی ہے کہ یہ کوئی برا رول نہیں ہے اگر آپ اپنے لیے خود بنا لیتے ہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے آپ کی زندگی پر مقرر کیا گیا رول نہیں ہے کہ اگر آپ 10% نہیں دیں گے تو آپ گناہ کریں گے. یہ نہیں دیتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ گناہ کرتے تھے. بنی اسرائیل اگر نہیں دیں گے تو وہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ شریعت کا حکم تھا کہ ان کو 10% دینا ہے. مشورہ تو ہے ہی نہیں کہ دل کی طاقت 10% دے دینا، تو یہ حکم تھا، اور اگر وہ حکم کو توڑیں گے تو گناہ ہوگا. آپ کے لیے 10% کا حکم نہیں ہے. ہاں اگر آپ دل کی خوشی سے 10% دینا چاہیں تو آپ بالکل اس رول کو فالو کرتے ہوئے دے سکتے ہیں، اور بڑے بڑے خادم اس رول کو فالو کرتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں بھی دیں گے 10% تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے. اپنے جو بھی دینا ہے وہ دل کی خوشی سے دینا.